बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी और नवाज शरीफ साहब से, और मामलात जो भी डिस्कशन होनी थी वो पिछली वीडियोज़ में बता चुका। अब उन्होंने आज यहाँ पे लंदन में उन्होंने करनी है जी आखिरी रसूमात में शिरकत। 70 साल मलका रहीं, मलका बरतानिया रहीं तवील तरीन दौर, और उसके बाद वो रुखसत हो गई हैं, इंतकाल कर गई हैं, और उनकी आखिरी रसूमात हैं वो आज होनी है। आलमी रहनुमा जो हैं वो पहुँच चुके हैं लंदन, बड़े बड़े आलमी रहनुमा। उसमें अमेरिका के सदर बाइडन भी हैं और इंडिया की सदर भी हैं, बाकी दीगर रहनुमा, यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक, एशियाई ममालिक सरबराह पहुँच चुके हैं। और वो एक बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ पे। और इससे पहले जो भी प्रोटोकॉल्स के तकाजे हैं वो भी पूरे कर लिए गए, और किंग चार्ल्स जो हैं वो भी अपना मन संभाल चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, और आज का ये दिन है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर अगली मंजिल जो है शहबाज शरीफ साहब की, वो है अमेरिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली खिताब करना है, और वहाँ पे कुछ आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें भी होनी हैं। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे, और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी साइड इवेंट्स जो हैं, साइड मीटिंग्स होनी है। और वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी चले हैं वहाँ पे इस्लामाबाद से वो गए थे समरकंद। वहाँ पे उनकी पुतिन से बात हुई, उनकी मुलाकात हुई, उनकी चीन के सदर से मुलाकात हुई, और दीगर रहनुमाओं से। फिर यहाँ पहुँचे हैं लंदन, ख्वाजा आसिफ साहब उनके साथ हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ख़ास तौर पे बहुत अहम इस वक्त प्लेयर हैं जी। इस वक्त वफाकी काबीना के और पॉलिटिक्स के और पावर कॉरिडोर्स के जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं और महल्लाती मंसूबे जो हैं, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी अहम रोल है उनका। लिहाजा अब उन्होंने न्यूयॉर्क पहुंचना है। तो न्यूयॉर्क में एक तो शहबाज शरीफ साहब को एक मसला बनेगा, और वो है वहाँ की जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो वहाँ पे उनकी तैयारियों का, उनका इस्तकबाल का बंदोबस्त कर रहे हैं। और वो एक बड़ा ही मुनज़्ज़म वे में वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने वहाँ की इंतज़ामिया से इजाज़त भी ले ली है, और पूरी एक कंपेन वहाँ पे चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, बाकी भी। उसकी रीज़न यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा है मौजूदा गवर्नमेंट पे, और वो गुस्से की वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक वो इमरान खान साहब ने दिया था, इन्होंने उस पर कदगन लगा दी। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर भी कदगन लगा दी, वो भी तब्दील कर दिया। तो ये दोनों बातें ख़त्म कर दी हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो गुस्सा भी अपनी जगह पे है। इसलिए उनका एहतजाज जो है वो न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने काफ़ी ह्यूज प्लान है जी उनका। तो एक तो ये मसला उनको दरपेश होगा। उसके बाद अगली जो अंदर खाने की मुलाकातें हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनका विज़िट जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर काफ़ी वीक है, और मामलात जो हैं इस्लामाबाद में उनकी दस्तरस में नहीं है, और चूँ चूँ का मुरब्बा मौजूद है। फिर काबीना की तादाद बढ़ती जा रही है मुसलसल, और कोई 75 तक पहुँच चुकी है, तजावुज़ कर चुकी है। फिर आपका जो सैलाब की वजह से आप मज़ीद आपकी इकॉनमी, आपकी माली हालत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है। IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के बावजूद, उनके मुज़ाकरात कामयाब होने के बावजूद मामला नहीं सीधे हो पा रहे। सऊदी अरब से अच्छी खबर आई है, उन्होंने $3 अरब के जो डिपॉजिट्स थे उनमें 1 साल की तौसीह कर दी है। दिसंबर 2022 में वो ख़त्म होने थे, उसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। ये एक रिलीफ मिला है दोस्त मुल्कों की तरफ से, बिरादर मुल्कों की तरफ से रिलीफ मुसलसल मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा, तो बहुत बड़ा रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा, तो वो मगरबी ममालिक की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से एक इशू वो F-16 के जो पुर्ज़ाजात हैं वो एक ज़रूर बात हुई है। लेकिन आम आदमी और मुल्क की इकॉनमी देरपा इस्तेहकाम उस तरफ अभी तक कोई नहीं आया। बहरहाल जो उनकी मुलाकातें हुई जी शहबाज शरीफ साहब की। अब फिर एक और चीज़ भी बता दूं कि अब वहाँ पे महंगे तरीन जो होटल हैं न्यूयॉर्क के, उनमें पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है भारी भरकम, वज़ीर आज़म अकेले नहीं हैं, उनके साथ जितने भी लोग हैं, तो जिस होटल में वो क़याम कर रहे हैं उनका ख़र्चा जो है वो बहुत, उनका पर नाइट जो किराया है उन होटलों का
وہ یوں سمجھیں کہ امریکہ کے جو ٹاپ کے ممالک ہیں وہ ہیں، اور ہزاروں ڈالر میں ان کا صرف ہوٹلوں کا بل جو ہے وہ ہے پر نائٹ، کوئی 3,000 4,000 ڈالر پر نائٹ بتایا جا رہا ہے، اور جو ایک نارمل ہے اس کا بھی 2,000 سے زیادہ ہے، اور جس میں پرائم منسٹر نے قیام کرنا ہے اس کا 4,000 بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ مبینہ طور پہ، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز رپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو ذرا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ اگر سادگی اور کفایت شاری سے وہاں پہ رہا جاتا، کیونکہ آپ نے سیلاب کی صورتحال بتانی ہے، آپ نے ایک لینا چاہ رہے ہیں، آپ فیور لینا چاہ رہے ہیں، امداد لینا چاہ رہے ہیں، ان حالات میں آپ پہلے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ جیسے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل ہمارے پاس گئے تھے تو وہ بالکل سمپل وے میں، ان کی سمپل لائف تھی، اور لیکن ہمارے جو ہیں جو ہمارے زعماء ہیں، اشرافیہ ہے، حکمراں اشرافیہ، وہ بالکل دوسرے طرح کے موڈ میں نظر آئی اور گیٹ اپ میں نظر آئی۔ بہرحال یہ چیز ہے جی۔ تو یہ ایک دو کام، لیکن امریکہ میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا جو ملاقاتیں ہیں وہ کافی اہم ہوں گی، اور اس ملاقاتوں کا تعلق بھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کی کوشش ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، انگیج کی ہوئی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی کہ گورنمنٹ نے بھی، مسلم لیگ نواز نے الگ، پیپلز پارٹی نے الگ جو ہیں لابیسٹ انگیج کیے ہوئے ہیں امریکہ میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اور زرداری صاحب اپنا پلان کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا اپنا پلان ہے، بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں، وہ اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی الگ لابنگ کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز اپنی الگ لابنگ کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ جناب ہم ہیں اصل لوگ، اور ہمارا ووٹ بینک بھی زیادہ ہے نواز شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر کمپیئر کیا جائے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، تو ظاہر ہے مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اور وہ زیادہ اسٹرانگ ہے کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی اب سندھ تک، اور وہ بھی اندرون سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور وہاں باقی ملک کے حصوں میں بہت کم ان کا پورشن ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن بھی ہوئے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کیا، بالکل ہی، کیونکہ ضمنی الیکشن اس میں پیپلز پارٹی تو بالکل جواب دے گئی، اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کے حق میں سارے امیدوار بٹھا لیے۔ کراچی کا الیکشن وہ ہار چکے ہیں، تمام جماعتیں ہار چکی ہیں، وہاں بھی پی ٹی آئی جیت گئی۔ تو یہ ہے سچویشن، پیرالل چل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جی بالکل بے نیاز ہو کر ایسے وہ اس موڈ میں آ چکے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ ان کو ایک روڈ میپ کے تحت انہوں نے ایک روڈ میپ سیٹ کر لیا ہے، پلان کر لیا ہے کہ آگے موو فارورڈ کیسے ہونا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اب وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ذرا یہاں پہ تو وہ ہو رہی ہیں باتیں کہ جناب آرمی چیف کس کو لگانا ہے، ایکسٹینشن کیسے دینی ہے، یہ بالکل دوسری طرف اپنی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، یہ ذرا ٹیکنیکل گیم کر رہے ہیں تاکہ اسٹریٹجیکلی اپنے جو ہیں کھلاڑی فیلڈنگ اپنے مطابق سیٹ کی جائے۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری سائڈ پہ کر رہے ہیں، اور اب وہ صرف ایک سائڈ پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کیونکہ وہ وزیر اعظم ان ویٹنگ ہے، پرائم منسٹر ان ویٹنگ جو ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اب شیڈو کیبنٹ بھی ترتیب دے لی ہے، شیڈو کیبنٹ بھی آ گئی، اور کیبنٹ کو انہوں نے اپنے وزیروں کو ٹاسک دے دیا ہے، اور خاص طور پہ اپنی اکانومی کی ٹیم کو وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ان کے جو وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب جو سینیٹر بھی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جی آپ اپنی ٹیم لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک نگراں شیڈو کیبنٹ کے طور پہ اپنی ٹیم لیں آپ، اور آئندہ کے لیے جیسے ہی ہمیں اقتدار ملتا ہے تو 100 دن ہم نے پہلے 100 دن کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پہلا بجٹ ہمارا کیسا ہونا ہے، ابھی سے آپ شروع کر دیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ شروع کر دیں۔ اور شوکت ترین صاحب نے یہ کام سٹارٹ کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان کو 100% یقین ہے کہ انتخابات کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کے لیے نہیں ہے، اور ہم نے بہت جلد الیکشن کی طرف جانا ہے، اور الیکشن پہ جانے سے پہلے
کیونکہ اس وقت چیلنج ہے اکانومی کا، معیشت کو سیٹ کرنا ہے، سیلاب متاثرین کی بحالی ہے، ان کی آباد کاری ہے، کیونکہ وہ 1 کروڑ سے 10 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، سندھ میں بھی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں، ان کو بحال کرنا ہے۔ تو وہ اپنی ٹیم اسی طریقے سے انہوں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کریں جی، آپ اپنا پلان بنائیں، اور دوسری طرف ہم نے انرجی کرائسس سے کیسے نمٹنا ہے اس ٹیم کو بھی ٹاسک دے دیا ہے۔ اس طریقے سے ایک باقاعدہ طور پہ جو مغربی ملکوں میں ہوتا ہے اور بڑے آرگنائزڈ وے میں کیا جاتا ہے کہ جو شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے وہ تیاری شروع کر دیتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہم آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب نے اپنے تمام اور پیرالل انہوں نے پھر اب اپنی کور کمیٹیز کے اجلاس مسلسل لے رہے ہیں۔ پھر ٹکٹ ہولڈرز، ان کے جو سٹنگ ایم پی ایز ایم این ایز وہ، اور پلس ٹکٹ ہولڈرز یعنی کہ جو دوسرے نمبر پہ رہے تھے ان کے بھی میٹنگز کال کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور چودھری پرویز رائی صاحب پنجاب میں آن بورڈ ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بھی اس میں اب شامل ہو چکے ہیں، اور اگلے انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے، حلقہ وائز اور ٹکٹس فائنل کیے جا رہے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہ ٹکٹس فائنل کیے جا رہے ہیں ابھی سے، اور اس کے تاکہ جب الیکشن کال ہو جائیں اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ پوری توجہ جو ہے وہ رہے صرف الیکشن کمپین پہ، اور اس وقت یہ جھگڑے نہ چلیں کہ جی کس کو ٹکٹ دینا ہے اور آخر ٹائم تک ڈیلے ہوتا رہے کہ اس کو نہیں دینا ہے، اس کو دینا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ پہلے ٹکٹس پہلے فائنل کر دیے جائیں تاکہ سکون ہو جائے، اور ہر حلقے میں پتہ ہو کہ یہ امیدوار ہے، اور جتنی بھی چھوٹی موٹی جو ہوتی ہیں بغاوتیں ہوتی ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائے تاکہ انتخابی سیاست میں ہم کوئی مار نہ کھائیں۔ کیونکہ پچھلے الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا کہ ٹکٹس کی تقسیم سب سے بڑا مسئلہ بنا تھا، اور یہی جو چیزیں آئی تھی سامنے کہ اگر ٹکٹوں کی تقسیم صحیح ہوتی اور پی ٹی آئی کے مختلف حلقوں میں مختلف گروپ سامنے نہ ہوتے، ان کو مینیج کر لیا جاتا تو رزلٹ مختلف ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی۔ حکمراں اتحاد اپنا کام کر رہا ہے، حکمراں اتحاد عمران خان صاحب کو ایک ایج حاصل ہے حکمراں اتحاد پہ ایک اور بھی، وہ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔